اس سے 10 منٹ پہلے اٹھے 2 رکعت پڑھ لے. اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, مغرب کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد 2 رکعت مزید پڑھ لے اوابین کی نیت سے. اس کی فضیلت ہے. اور یہ وہ رات جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ایک دفعہ رات کو آپ آرام فرما رہے تھے اور حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھی آپ کے پاس تھی, اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے باہر جنت البقیع کی طرف. حضرت عائشہ جب اٹھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا حضور نہیں ہے. جب حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ نے کنڈی لگا دی. تو حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو. کہنے لگی نہیں میں نہیں کھولتی. آپ کہاں گئے تھے؟ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو ان یحف اللہ ورسولہ, ان یحف اللہ لک ورسولہ, کیا اللہ اس کے رسول تم سے غداری کریں گے؟ آپ یہ سمجھتی ہیں؟ دروازہ تو کھولو. انہوں نے جب دروازہ کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی کے عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی بیوی کے پاس گئے. آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ, یہ 15ویں شعبان کی رات ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت بنو کلب کے بکریوں کے برابر, یہ بہت بڑا قبیلہ ہے اور ان کے ہزاروں لاکھوں میں بکریاں ہیں, ان کے بکریوں کے برابر اللہ مومنین کی مغفرت فرماتا ہے. تو اس رات میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے مختص نماز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, فلانی نماز پڑھو ساری نمازیں کیا ہو جائے گی, معاف ہو جائے گی. کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی شارٹ چکر نہیں ہے بھائی. رات کو اونٹا سمپل اپنے گھر نہ ہو یا مسجد ہو جہاں پر بھی ہو, اپنے گھر میں اجتماعی صورت میں اب اس طرح نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. عورتوں کا صلاۃ تسبیح کی جماعت کروانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ انفرادی نماز ہے. اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اگرچہ بہت ضعیف ہے, آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا, کہ اس کے رات کو جو ہے کیا کرو نماز پڑھو دن کو روزہ رکھو. ضعیف روایت ہے. تو چونکہ جو حضرات 13ویں 14ویں 15ویں کو رکھتے ہیں وہ اس رات کو جو ہے صبح کا روزہ رکھے, یعنی 15ویں شعبان کا, اور جو نہیں رکھتے ہیں اس پر کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اس کو لازم نہیں سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ آپ رکھ لیں. اور اس کو یہ لازم نہیں سمجھا جائے کہ حضور نے کوئی خاص اس کا حکم دیا ہے, یہ کوئی لازم نہیں ہے. باقی 15ویں 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھتے ہیں وہ حضرات روزہ رکھے. اور اس رات میں نماز قیام کرنا یہ بھی ہے سنت سے ثابت ہے اور کئی اس پر روایتیں موجود ہے, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ کوئی اجتماعی شکل نہیں کہ عورتیں جو صلاۃ تسبیح کے نام سے جو ہے نماز پڑھتی ہے اجتماعی صورت میں, یا مرد جو ہے اجتماعی صورت میں کوئی نماز پڑھے, یا مسجدوں میں کوئی اس طرح فضا قائم ہو, ایسا نہیں ہے. اپنے گھروں میں سب کو اٹھائیں اور رات کو اٹھ کر جو ہے نماز پڑھیں. اگر پڑھنی بھی ہے سب کو اٹھائیں, بچوں کو بھی بیٹھائیں. یہ 15ویں شعبان کی رات ہے, یہ قربان جاؤں وہ رات ہیں. آپ حضرات سب جانتے ہوں گے, ہم نے تو 90s کا وقت گزارا ہے نا, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ راتوں میں ہم اٹھتے تھے سارے یار, تو اٹھتے تھے اور رات کو جو ہے وہ سارے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اپنے گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہا ہے, کوئی تھوڑے سے اوپر. وہ وقت تھا, خوبصورت وقت تھا. اب تو وقت جو ہے گم ہوتا جا رہا ہے, وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. 15ویں شعبان کی رات ہے, لوگ صدقات دیتے تھے, لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اب وہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے موبائل کی وجہ سے. تو اس رات میں اپنے بچوں پر پابندی لگا کہ آج رات کو جلدی سونا ہے.